شادی کے بعد ہر بار میرا حمل ضائع ہو جاتا۔ دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کو چیک کروا چکی تھی مگر حمل نہ ٹھہرتا۔ آخر شوہر تک ہار کر مجھے ایک پیر صاحب کے پاس چھوڑ آیا۔ پیر بابا نے کہا مجھ کو 3 مہینے اس کے آستانے پر رہنا پڑے گا۔ میں راضی ہو گئی، مگر 3 مہینے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب وہ پیر دیکھنے میں ہی مجھے خطرناک لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو لال سرخ تھیں، مجھے اپنی ان آنکھوں سے ایسے گھور رہا تھا کہ اس کی نظریں مجھے کسی ایکس رے مشین کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں بس جلدی سے اس آستانے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن پیر نے جو اگلی بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پیر نے صاف صاف لفظوں میں میرے شوہر سے کہا کہ اگر تمہیں بچہ چاہیے اور اپنی بیوی کی جان پیاری ہے تو اسے 3 مہینے کے لیے اس آستانے پر چھوڑ جاؤ، تمہیں وارث مل جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے شوہر کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا کہ کبھی نہ چھوٹے۔ میں نے پیر کی بات سن کر ہولے سے ناؤ میں گردن ہلائی اور شوہر سے کہا کہ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ پر دکھ مجھے تب ہوا جب شوہر نے میری بات انسنی کر دی اور پیر کو دیکھتے ہوئے بولا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میری بیوی یہاں محفوظ رہے گی۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو میرے بنا ایک پل بھی نہیں رہتا تھا۔ اب کیسے وہ مجھے اس آستانے پر چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی گھر سے بہت دور، سردیوں کی ٹھٹرتی راتوں میں کسی پیر کے ٹوٹے پھوٹے آستانے پر میرا شوہر جیسے ارادہ کر چکا تھا، اس کو وارث چاہیے تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ کھینچتے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچنا چاہی اور اسے بتانا چاہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، پر وہ میری جانب متوجہ نہیں ہوا، بلکہ وہ پیر صاحب کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں تو گویا ہوئے، دیکھ برخوردار، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم اپنی بیوی کو اپنی ذمہ داری پر یہاں چھوڑ کر جاؤ گے، اسے یہاں جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ میری نظریں تو شوہر پر جمی تھیں اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ ٹھیک ہے بابا، مجھے اولاد چاہیے، میں اپنی بیوی کو 3 مہینے کے لیے آپ کے آستانے پر چھوڑ جاتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے اندر کانچ کی مانند کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شوہر میری جانب دیکھ ہی نہیں رہا تھا بلکہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں میں شوہر کا عکس دھندلا ہوتا چلا گیا۔ اچانک شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ پریشان مت ہو، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے پر پیر کے اگلے الفاظ نے میرے سانس ہی خشک کر دیے۔ پیر نے گرجدار آواز میں کہا کہ نہیں، 3 مہینے تک تم اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، 3 مہینے کے بعد آ کر اپنی بیوی کو لے جانا۔ یہ سن کر میرے شوہر میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا اور پھر نہ جانے اس نے کیا سوچ کر آہستگی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں رحم طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ سر جھکائے ہارے ہوئے مسافر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور کہا ٹھیک ہے، آج سے 3 مہینے بعد میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں تو اپنے شوہر سے دیوانوں کی طرح پیار کرتی تھی، بھلا میں اس کے بنا کیسے رہ پاتی؟ میں جہاں کھڑی تھی وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ شوہر آہستہ آہستہ مجھ سے دور جا رہا تھا۔ اچانک میرا سکتہ ٹوٹا اور میں اپنے شوہر کے پیچھے بھاگی۔ مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے فراز، میں یہاں مر جاؤں گی، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن وہ نہیں رکا، اسے تو رکنا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جب تک میں بھاگتے بھاگتے گیٹ تک پہنچی، گیٹ بند ہو چکا تھا اور میں اس آستانے پر ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، پر کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا، کوئی بھی میری تکلیف سمجھنے والا نہیں تھا۔ چاروں جانب مرد اور عورتیں بال بکھرائے، پاؤں میں گھنگرو باندھے عجیب وحشیوں کے سے انداز میں گھوم رہے تھے۔ یہاں کے ماحول میں میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے رقص کرتے فقیروں کے پاؤں میں تیزی آ گئی اور پھر تیزی سے کوئی میرے اوپر جھکا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس آستانے کا پیر تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ میں یہاں کیسے پہنچی تھی یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میں اب سنانے جا رہی ہوں۔ میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جو بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی سب پڑھے لکھے تھے۔ میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ میں جادو ٹونے، پیروں فقیروں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔
بلکہ آئے دن کسی جعلی فقیر کے ہاتھوں لٹ جانے والی عورتوں کی کہانی سن کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا ایسے سارے فقیروں کو بیچ چوراہے پر پھانسی لگا دوں تاکہ پھر وہ کسی عورت کو چھو بھی نہ سکے۔ لیکن زندگی کب کیا موڑ بدلتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب صحافی بننا چاہتی تھی تاکہ ایسے جعلی پیروں کا پردہ فاش کر سکوں، پر اس سے پہلے ہی فراز میری زندگی میں آ گیا، اور اس کے آتے ہی میرے جیسی لڑکی جو محبت جیسے جذبے کو فضول سمجھتی تھی خود اس کی محبت میں پڑ گئی۔ فراز پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھا، اور وہ کامیاب وکیل تھا۔ شہر کے بڑے بڑے ایڈوکیٹس میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ میری اس سے ملاقات ایک فنکشن میں ہوئی تھی جہاں میری امی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور وہیں پر مجھے فراز ملا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملیں اور پھر اس پہلی نظر کی محبت نے شدت پکڑ لی، اور پھر یہ محبت دو طرفہ ہو گئی۔ میں کیا بننا چاہتی تھی کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ اب بس میں فراز سے شادی کر کے ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ جو سوچا تھا وہ پا لیا۔ میری فراز سے شادی ہو گئی۔ ہم دونوں ہی اپنی منزل پا کر بہت خوش تھے۔ فراز نے مجھے اتنی محبت سے نوازا کہ میری روح کے ذرے ذرے پر اس کا نام لکھا تھا۔ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ 1 سال کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بعد میں نے جاب شروع کر دی۔ فراز کو میرے جاب کرنے پر کوئی ایشو نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے تھے۔ شادی کو 1.5 سال گزرا تو ہم نے بچوں کا سوچا، کیونکہ میری ساس اپنے پوتے پوتیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلدی بچہ چاہتی تھی۔ میری ساس ایک بے زر سی خاتون تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس نے کبھی مجھے کسی کام سے نہیں روکا۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہی تھی، پر اب ساس چاہتی تھی کہ میں اپنے پوتے پوتیاں اور خوشی دوں اسے، اور انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 1 مہینے بعد ہی جب میں حاملہ ہوئی تو ساس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ میں خوش تھی، اور فراز کے دل میں تو میری عزت اور محبت خوب بڑھ گئی تھی۔ اب وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح میرا خیال رکھنے لگا۔ میں اپنی روزمرہ زندگی کی روٹین کے مطابق آفس جا رہی تھی۔ فراز نے کئی بار مجھے منع کیا، پر میں نے کہا 4 مہینے جاؤں گی پھر چھوڑ دوں گی۔ یوں بھی میرا وقت گھر پر نہیں گزرتا تھا۔ میں ایک نجی ٹی وی چینل میں کام کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں اور فراز اپنے آنے والے بچوں کو لے کر بہت خوش تھے۔ ہم اس کے استقبال کے لیے خوب تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک دن اچانک آفس میں عجیب سا مسئلہ ہوا جس کا سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرا بی پی ہائی تھا، اور پھر رات کو میں گھر آئی تو طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، پر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تکلیف کی لہریں میرے جسم سے اٹھ رہی تھیں، اور پھر ایسا ہوا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا 3 ماہ کا حمل ضائع ہو چکا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب میری بیجا پریشانی لینے کی وجہ سے ہوا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خوب روئی اور جاب بھی چھوڑ دی۔ فراز نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا۔ میری ساس کی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ فراز کا کہنا تھا کہ اللہ کرم کرے گا، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ ماہ بعد میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ گھر میں پھر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میں اور فراز اس بار بہت سنجیدہ تھے۔ میں خود اپنی بہت کیئر کر رہی تھی۔ ایک ایک قدم بسم اللہ پڑھ کر اٹھاتی، کیونکہ میں اپنا بچہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا۔ ایک رات میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، پاؤں پھسلا اور میں بری طرح گر پڑی۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ یہ میرے اور فراز دونوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں تو صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر امی مجھے مائکے لے گئیں۔ میرے دل کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ چہرے پر رونق تر و تازگی دن بدن غائب ہونے لگی۔ کسی سے بات کرنے کو بھی میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے، پر میری حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ فراز روز مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں 1 مہینے مائکے رہی اور فراز باقاعدگی سے ملنے آتا رہا۔ 1 مہینے بعد میری حالت سنبھل گئی تو میں واپس آ گئی۔ 3 مہینے بعد میں تیسری بار حاملہ ہوئی تو اس بار میں عجیب سے ڈر کا شکار تھی۔ فراز میرا حد سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا، بلکہ اس نے میرے لیے الگ سے ایک کل وقتی ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا تاکہ وہ میرا خیال رکھ سکے۔ پہلے 2 مہینے بہت اچھے گزرے۔ ایک دن میں نے ملازمہ سے چاٹ کھانے کا کہا، کیونکہ میرا دل کھٹا کھانے کو بہت چاہ رہا تھا۔ ملازمہ نے میرے لیے چاٹ بنائی جسے میں نے خوب دل لگا کر کھایا، پر چاٹ کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہی میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ بدقسمتی سے اس بار پھر میں نے اپنے بچے کو کھو دیا۔ اس بار تو میں نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ اتنا چیخی کہ گھر والوں کو مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔
تبھی امی نے فراز سے کہا کہ تم کسی عالم سے بات کرو، مجھے لگتا ہے زنارہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تم اسے لازمی کسی اللہ والے کو دکھاؤ۔ حالانکہ میرے شوہر کو بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، پر اس بار اس نے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا اور مجھے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس آستانے پر لے آیا جہاں اب میں قید ہوں۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر یہ ممکن نہیں۔ مجھے یہاں 3 مہینے گزارنے تھے اور یہاں جو میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی کا بہت تلخ تجربہ تھا۔ یہاں میرے جیسی بہت ساری عورتیں جو قید تھیں، ان میں سے کچھ پاگل بھی تھیں جو کبھی ہنستی تو کبھی زور زور سے رونے لگ جاتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا۔ کبھی کبھار وہ پاگل عورتیں اکثر دوسری سوئی ہوئی عورتوں کے بال پکڑ کر کھینچنے لگ جاتی۔ اکثر رات کو مجھے آستانے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تو میں خوب روتی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ میں تو وہ لڑکی تھی جو جعلی فقیروں، جعلی پیروں کا پردہ فاش کرنا چاہتی تھی، پر اب تو میں خود انہی کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اپنا شوہر یاد آیا تھا۔ زندگی کا ایک ایک پل اپنے شوہر کے بنا ایسے ہی تھا جیسے میں کسی جہنم میں رہ رہی ہوں۔ یہاں میرے پاس نہ فون تھا، نہ رابطے کا کوئی ذریعہ۔ دن میں 2 بار لنگر ملتا تھا۔ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے تھوڑا بہت زہر مار کر لیتی۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے لڑنا سیکھنا پڑتا تھا۔ میری نیند ایسی ہو چکی تھی کہ چینٹی کے چلنے کی آواز سے بھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک آنکھ کھلی تو ایک پاگل عورت کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر تھا جسے وہ میرے سر پر مارنا چاہتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور اسے زوردار لات ماری۔ وہ دور جا گری۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ یہ دیکھ کر باقی ساری پاگل عورتیں دبک کر بیٹھ گئیں۔ دوبارہ کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ 1 ہفتے بعد میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہفتے میں 1 بار مجھے پورے آستانے پر جھاڑو لگانا ہوگا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ اچانک میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو رہی ہوں۔ پورے مہینے میں خوشی کا یہ پہلا احساس تھا۔ اب مجھے اپنا زیادہ خیال رکھنا تھا۔ میں بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس آستانے سے بھاگنا تھا۔ میں ہر چیز پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار پیر سے بھی آمنا سامنا ہوتا تو میں نظریں جھکا کر ایک سائڈ پر ہو جاتی۔ دن بدن آستانے پر عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ایک رات نظر بچا کر میں آستانے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اپنے حاملہ ہونے کی خوشی شیئر کرنا چاہتی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ گھر پر موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں میلے کپڑوں میں جب گھر پہنچی تو ساس مجھے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگی اور رونے لگی۔ وہ ایسے ہی کھڑی تھی۔ میں انہیں سب بتانے لگی کہ فراز نے کیسے مجھے ایک آستانے پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا امی۔ دیکھو میں پھر سے حاملہ ہوں۔ اس بار انشاءاللہ ہمارے گھر میں بچے کی ہنسی گونجے گی۔ میں اپنے دھیان میں بول رہی تھی کہ اچانک ساس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، تو فراز نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ میں حیرت سے ساس کو دیکھنے لگی۔ وہ نفرت سے مجھے گھور رہی تھی۔ اچھا کیا تم خود یہاں آ گئی، اب میرا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی ساس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جانتی ہو میں تم سے شروع دن سے ہی نفرت کرتی ہوں۔ جب فنکشن میں تم کسی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں ساس نام کا لفظ بالکل نہیں پسند، اور ان ساسوں سے نفرت ہے جو ہر وقت بہو کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اور یہ بھی کہ تمہیں جلدی بچے نہیں چاہیے، تم اپنی زندگی آزاد پنچھی کی طرح گزارنا چاہتی ہوں۔ اس دن سے مجھے تم سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہی نہیں ہیں، کیونکہ میں ایسی بہو چاہتی تھی جو مجھ سے دب کر رہے، میرے اشاروں پر چلے، لیکن میری بدقسمتی کہ میرے بیٹے کو تم پسند آ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح تم اپنے بیٹے کی زندگی سے تمہیں نکال دوں، پر میرا بیٹا تو اندھا تھا۔ ساس روانگی سے بول رہی تھی اور میرے ذہن میں جھماکے ہو رہے تھے۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ ساس نے سیڑھیوں پر کچھ گرایا تھا جس سے میں پھسل کر گری۔ ساس ہی مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دیتی تھی تاکہ میرا حمل ضائع ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی ساس مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، پر آستانے پر رہ کر مجھے لڑنا آ گیا تھا۔ میں نے ساس کے وار سے بچ کر انہیں دھکا دے دیا۔ وہ نیچے گر گئی۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شوہر سامنے آ گیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، پر اس نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ سب سن چکا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس کی سگی ماں اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میری ساس پاگل ہو چکی تھی۔ شاید بیٹے کی محبت میں وہ بہت آگے نکل گئی تھی۔ نہ جانے اس کو کون سا وہم تھا کہ میں اس کے بیٹے کو اس سے چھین لوں گی۔ آج بھی اس کا علاج چل رہا ہے۔ فراز اور میں باقاعدگی سے اس کو ڈاکٹر کی دوا کھلاتے ہیں، اور اگر کبھی ناغہ پڑ جائے تو وہ پھر سے پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہفتہ ہفتہ اس کو مینٹل اسپتال میں داخل کروانا پڑتا ہے، مگر میرے صبر کا پھل مجھے مل چکا تھا۔ آج میں اپنے 2 ماہ کے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔
بالآخر اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا، اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔